نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعز من تشاء وتذل من تشاء صدق الله مولانا العظيم۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین، آپ حضرات کو معلوم ہی ہوگا کہ ہمارا ایک چینل یوٹیوب کا پیغام حق کے نام سے چلتا ہے۔ اس میں ہم نے اسلام کے عقیدوں کو جمعہ کے بیانات کے ذریعے سے مفصل بیان کیا، تو اس کے بعد کچھ لوگوں کی طرف سے یہ مطالبہ ہونے لگا کہ عالی جناب مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی نے حسام الحرمین کے نام سے جو کتاب لکھ کر اس میں اکابر علماء دیوبند پر جو کفر کے فتوے لگائے اور جو گستاخی کے فتوے لگائے، اس کا جواب بھی سیدھے سادے انداز میں صرف اردو زبان میں ریکارڈ ہو جائے اور ایک دو سوالات الگ الگ طور پر ریکارڈ ہو کر لوگوں کے درمیان اس کو تشہیر دی جائے، تو اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے سیریز کے طور پر ہمارے اس نئے چینل مطیع الرحمن آفیشل میں سب سے پہلا کام یہی کیا جا رہا ہے کہ حسام الحرمین کے جواب میں علماء دیوبند میں سے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو جوابات قلم بند کر کے علماء حرمین کو بھیجے تھے، جس کا نام بعد میں چل کر المہند علی المفند سے مشہور ہوا، تو اس کے سوال اور جواب اردو زبان میں انشاءاللہ ریکارڈ کروائے جا رہے ہیں اور آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے فتنے اٹھائے جاتے ہیں اور علماء دیوبند کی کتابوں اور عبارات میں سے قطر و بیونت کر کے توڑ مڑوڑ کر کوئی چیز پیش کی جاتی ہے اور لوگوں میں تشویش پیدا کی جاتی ہے کہ علماء دیوبند تو کافر ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، تو ایسے وقت میں یہ کلپس اور یہ شارٹس جو بھی ویڈیوز ہوتے ہیں بہت کام آتے ہیں، تو لوگوں کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے، خود بھی سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اور جو اعتراض کر رہا ہے اس کے اعتراض کے دفاع کرنے کے لیے، اس کے اعتراض کو دل سے ختم کرنے کے لیے یہ ویڈیوز بہت کام آتے ہیں۔ بہت سارے علماء نے المہند علی المفند پر کام کیا ہے، عربی عبارات کو سامنے رکھ کر کام کیا ہے، تراجم پر کام کیا ہے اور یوٹیوب کی دنیا میں اس کو پھیلایا بھی ہے، لیکن ہمارے کچھ متعلقین کا مطالبہ شدید رہا کہ آپ کے بھی چینل میں یہ چیز ہونی چاہیے، تو نیا چینل چونکہ کھولا گیا، شروع کیا گیا مطیع الرحمن آفیشل کے نام سے، تو بطور سیریز کے اسی کو ہم نے سب سے پہلے اختیار کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کے اختتام پر دوسرے عنوانات پر، دوسرے ٹاپکس پر سیریز بیان کیے جاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں علماء حرمین کی طرف سے حسام الحرمین کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں جو فتوے لگائے گئے کفر کے علماء دیوبند پر، خاص طور سے اکابر دیوبند پر، اس کو سامنے رکھتے ہوئے علماء حرمین نے علماء دیوبند کی خدمت میں 26 سوالات لکھ کر بھیجے۔ ان سوالات کو پڑھ کر جوابات سنانے سے پہلے اکابر دارالعلوم دیوبند کا اجمالی تعارف بقلم حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب، خلیفہ ارشد شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی قدس سرہ، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے اکابر علماء دیوبند کون تھے، کیسے تھے، ان کی شان و عظمت اور رفعت کیا تھی، ان کا مقام و مرتبہ کیا تھا، اور سنت کو زندہ کرنے میں اور بدعات کو ختم کرنے میں ان کا کیا طریقہ کار رہا اور کیا قربانیاں رہیں، آپ کو اس سے بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ تو چلیے، حضرت نے جو کچھ لکھا ہے وہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں، غور سے سنیں اور دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں۔ فرمایا، امام ربانی حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ اور ان کے خلفائے کاملین نے 11ویں صدی ہجری اور 12ویں صدی ہجری میں امام المحدثین حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اور ان کے خاندان سعادت نشان نے متحدہ ہندوستان میں بتوفیق ایزدی علم و عرفان اور شریعت و طریقت کی جو قندیلیں اور شمع روشن کی، انہی انوار ہدایت سے 13ویں صدی کے اواخر میں حضرت مجدد الفسانی اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وارثین کاملین حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، بانی دارالعلوم دیوبند، اور قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے عالم اسلام کو منور فرمایا۔ یہ دونوں بزرگ کمالات شریعت و طریقت کے جامع تھے۔ سرور کائنات
محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت و اطاعت ان کے قلوب و اجسام پر محیط تھی۔ توحید و سنت کی تبلیغ و اشاعت اور شرک و بدعت کے استحصال و انسداد میں، اس کو ختم کرنے میں ان حضرات نے اپنی مقدس زندگیاں صرف کر دی۔ مذہب اہل سنت اور مسلک حنفی کو اپنے دور میں ان بزرگوں سے بہت زیادہ تقویت پہنچی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید میں وہ بہت پختہ تھے۔ علوم ظاہرہ کے علاوہ باطنی علوم میں بھی ان حضرات کا ایک خاص مقام تھا۔ ان دونوں بزرگوں نے امام الاولیاء قطب العارفین حضرت حاجی امداد اللہ صاحب چشتی مہاجر مکی قدس سرہ سے روحانی فیضان حاصل کیا اور مقامات ولایت میں اس مرتبے کو پہنچے کہ خود حاجی صاحب موصوف نے اپنی تصنیف لطیف ضیاء القلوب صفحہ نمبر 60 میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ مجھ فقیر سے محبت و عقیدت و ارادت رکھتے تھے، مولوی رشید احمد صاحب سلمہ اور مولوی محمد قاسم صاحب سلمہ کو، جو کمالات علوم ظاہری و باطنی کے جامع ہیں، مجھ فقیر کے بجائے بلکہ مجھ سے کتنے درجے اوپر جانے۔ اگرچہ بظاہر معاملہ برعکس ہوا کہ وہ میری جگہ اور میں ان کی جگہ ہو گیا، ان کی صحبت کو غنیمت جانے، کیونکہ ایسے لوگ زمانے میں نایاب ہیں، اور ان کی بابرکت صحبت سے فیض حاصل کریں، اور سلوک کا جو طریق اس رسالے میں لکھا گیا ہے وہ ان کے پاس حاصل کریں، انشاءاللہ محروم نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دیں اور تمام عرفانی نعمتوں اور اپنے قرب کے کمالات سے ان کو مشرف فرمائیں اور بلند درجات تک پہنچائیں، اور ان کی ہدایت کے نور سے تمام جہان کو منور فرمائیں، اور تا قیامت ان کا فیض جاری رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کی بزرگ آل کے واسطے سے۔ حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ موصوف چشتیہ سلسلے میں اپنے دور میں ایک بے نظیر ہستی تھے، جن کا روحانی فیضان عرب و عجم میں پھیلا۔ امام الاولیاء کی اس شہادت کے بعد ان بزرگوں کی تصدیق کے لیے کسی اور شہادت کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ 1857 عیسوی کا جہاد حریت یعنی جہاد آزادی۔ مغلیہ شاہی خاندان کے زوال کے بعد اسلام کے بدترین اور چالاک دشمن انگریز نے جب ہندوستان پر اپنی جابرانہ حکومت قائم کر لی تو 1857 میں علماء حق اور حریت پسند آزادی پسند طبقے نے انگریزی حکومت کے خلاف ایک زبردست آزادی کی جنگ لڑی۔ اس جہاد حریت میں علماء اسلام کی قیادت حضرت حاجی صاحب موصوف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں تھی۔ اکابر دیوبند حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی اور حضرت حافظ ضامن صاحب رحمہم اللہ وغیرہ نے اس جہاد کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی پوری مجاہدانہ کوششیں صرف کر دی، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ 1857 عیسوی کے اس قیامت نما ہنگامہ میں انگریزی حکومت نے 13,000 سے زیادہ علماء اسلام کو پھانسی پر لٹکایا، اور بعض مجاہدین کو نہایت وحشیانہ سزائیں دی گئیں۔ بعض مسلمانوں کے بدن پر خنزیر کی چربی ملی گئی اور زندہ ان کو خنزیر کی کھالوں میں سی کر آگ میں جلا دیا گیا۔ غرضے کے اس سفاک دشمن نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کر اہل ملک کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً بہت زیادہ کمزور کر دیا۔ ملک پر سیاسی و مادی تسلط پانے کے بعد انگریز کے ناپاک عزائم یہ تھے کہ مسلمانوں کے دل و دماغ سے بھی اسلامی نقوش و آثار مٹا دیے جائیں اور قرآنی تعلیمات کو گہری سازش سے ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ لارڈ میکالے اور اس کی تعلیمی کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں حسب ذیل الفاظ لکھے تھے: ہمیں ایک ایسی جماعت بنانی چاہیے جو ہم میں اور ہماری کروڑوں رعایا کے درمیان مترجم ہو، اور یہ ایسی جماعت ہونی چاہیے جو خون اور رنگ کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو مگر مذاق اور ذوق اور رائے الفاظ اور سمجھ کے اعتبار سے انگریز ہو۔ مرحوم اکبر الہ آبادی نے اسی حقیقت کو اس شعر میں بیان کیا ہے: یوں قتل میں بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، یوں قتل میں بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجھی۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد۔ انگریزی حکومت کے عزائم اور اس کے فرعونی اقتدار کے خوفناک نتائج کو حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی قوت قدسیہ سے پہلے ہی ادراک کر لیا تھا، پہلے ہی بھانپ لیا تھا۔ 1857 کی ناکامی کی تلافی اور اسلامی علوم و نظریات کے تحفظ کے لیے دیوبند میں ایک دینی عربی مدرسے کی بنیاد رکھی گئی۔
گئی۔ اس وقت کے اکابر اولیاء اللہ کی دعائیں اس مدرسے کے شامل حال تھیں، چنانچہ اس عظیم الشان مدرسے کا افتتاح بتاریخ 15 محرم 1283 ہجری مطابق 1867 عیسوی مسجد چھتہ میں انار کے مشہور درخت کے نیچے ہوا۔ اس تاریخی درسگاہ کے سب سے پہلے معلم استاد حضرت علامہ محمود صاحب اور پہلے متعلم محمود الحسن تھے، جو بعد میں چل کر شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب اسیر مالٹا کی تاریخی شخصیت سے جہاں میں مشہور ہوئے۔ خداوند عالم کی رحمت و نصرت سے یہ دینی درسگاہ بعد میں دارالعلوم دیوبند کے نام سے عالم اسلامی کے لیے سرچشمہ علوم و معارف بنی، جس کے فیوز و برکات سے آج تک ایک عالم مستفید ہو رہا ہے۔ تاریخ دیوبند میں لکھا ہے کہ حضرت مولانا رفیع الدین صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ محتمم دارالعلوم دیوبند کو خواب میں سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدرسے کے کنویں میں تشریف فرما ہیں اور وہ کنواں دودھ سے بھرا ہوا ہے۔ ایک بڑا ہجوم لوگوں کا سامنے ہے، لوگوں کے پاس چھوٹے بڑے برتن ہیں اور ساقی کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کے برتنوں کو دودھ سے بھر رہے ہیں۔ اس خواب کی تعبیر بزرگوں نے یہ نکالی کہ انشاءاللہ تعالی اس مدرسے سے شریعت محمدیہ کی علوم و فیوز کے چشمے جاری ہوں گے، جن سے ایک جہاں سیراب ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بعض محققین نے فرمایا ہے کہ اس دور میں دارالعلوم دیوبند ایک مجدد کی حیثیت رکھتا ہے، اور واقعہ بھی یہی ہے کہ اس دارالعلوم دیوبند کے ذریعے کتاب و سنت کے علوم و معارف کا جو فیضان اطراف عالم میں پھیلا ہے، اس کی نظیر اس زمانے میں نہیں مل سکتی۔ عالم اسباب کے پیش نظر اگر دارالعلوم دیوبند کا وجود نہ ہوتا تو متحدہ ہندوستان میں مذہب اہل سنت والجماعت کا صرف نام ہی باقی رہ جاتا، لیکن اکابر دارالعلوم کی اصلاحی اور تجدیدی مساعی سے اور کوششوں سے شرک و الحاد کی ظلمتیں چھٹ گئیں اور توحید و سنت کے انوار پھیل گئے۔ بانی دارالعلوم دیوبند حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم اور دیگر دینی مدارس کے لیے 8 بنیادی اصول وضع فرمائے تھے، جن پر دارالعلوم کی علمی و دینی ترقیات موقوف ہیں۔ 1924 عیسوی میں بسلسلہ تحریک خلافت مشہور مسلم لیڈر مولانا محمد علی صاحب جوہر مرحوم جب دیوبند تشریف لائے اور ان کو حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے یہ 8 اصول بتلائے گئے تو آپ رو پڑے اور فرمایا کہ یہ اصول تو الہامی معلوم ہوتے ہیں۔ بلا شبہ دارالعلوم نے بلا مبالغہ ہزاروں محدث، مفسر، فقیہ، متکلم، صوفی، عارف، مجاہد پیدا کیے۔ حجت الاسلام حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ اور قطب الارشاد حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے فیض یافتہ تلامذہ و متوسلین میں سب سے جامع تر شخصیت امام انقلاب شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب اسیر مالٹا رحمت اللہ علیہ کی ہے، جو دارالعلوم کے سب سے پہلے طالب علم ہیں۔ حضرت شیخ الہند کے سینکڑوں تلامذہ و مسترشدین میں سے شیخ العرب والعجم امیر المجاہدین حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی، شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، جامع کمالات صوری و معنوی حضرت علامہ مولانا محمد انور شاہ صاحب کشمیری محدث دیوبند، مفتی اعظم سند العلماء حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی، شیخ الحدیث مدرسہ امینیہ دہلی، شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب فتح الملہم شرح مسلم، اور بطل حریت داعی انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سندھی رحمہ اللہ، وہ ممتاز شخصیتیں ہیں جن کے ذریعے دیوبندی مسلک کو ہر شعبے میں بہت زیادہ تقویت پہنچی۔ علاوہ ازیں اکابر دیوبند میں سے حکیم الامت امام طریقت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ، صاحب تفسیر بیان القرآن، کو بھی حضرت شیخ الہند کی شاگردی کا شرف حاصل ہے۔ شیخ التفسیر قطب زمان صاحب کشف و کرامت حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے فیض یافتہ ہیں، اکثر فرمایا کرتے تھے کہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور صدر مدرس آج تک جامع الظاہر والباطن ہوئے ہیں۔ یہ بھی فرمایا کہ 11 مرتبہ حرمین شریفین کی حاضری نصیب ہوئی، جہاں روئے زمین کے اولیاء اللہ جمع ہوتے ہیں، لیکن اتنی مدت میں نے وہاں حضرت مدنی جیسا جامع بزرگ نہیں دیکھا۔ علاوہ مذکورہ بزرگوں کے شیخ المشائخ عارف باللہ حضرت مولانا
شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری اور قطب دورہ واصل باللہ حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری بھی حضرات اکابر دیوبند کے فیض یافتہ ہیں، جن کے انوارات ولایت نے ہزاروں قلوب میں معرفت کے چراغ جلا دیے۔ امیر شریعت مجاہد حریت بطل جلیل خطیب امت حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کا جمال و جلال بھی اکابر دیوبند ہی کا پرتو ہے، جس نے ہزاروں نوجوانوں میں عشق ختم نبوت کی آگ لگا دی رحمت اللہ علیہم اجمعین۔ ایک تکفیری فتنہ، انگریز مجاہدین نے حریت اور علماء حق کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا تھا۔ جب اس نے دارالعلوم دیوبند اور ان کے اکابر کے علمی و دینی اثرات کو پھیلتے ہوئے دیکھا تو اس نے اس سر چشمہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے مختلف تدبیریں اختیار کی۔ بعض دنیا پرست زر پرست مولویوں اور پیروں کو خریدا گیا اور ان کے ذریعے ان حضرات پر وہابیت کا الزام لگایا گیا، اور اس سے پہلے بھی ان اکابر کے اسلاف امام المجاہدین قدوۃ الکاملین حضرت سید احمد شہید بریلوی رحمہ اللہ اور عالم ربانی مجاہد جلیل حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید کی مجاہدانہ قربانیوں کو اسی وہابیت کے الزام سے ناکام بنانے کی کوشش کی جا چکی تھی۔ خدا جانے وہ کون سے اسباب و عوامل تھے کہ فرقہ بریلویہ کے بانی جناب مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی نے اکابر دیوبند کے خلاف تکفیری مہم تیز کر دی۔ حسام الحرمین کی حقیقت۔ عالی جناب مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی موصوف نے 1323 ہجری مطابق 1906 میں سفر حج اختیار کیا۔ حج سے فراغت کے بعد انہوں نے مکہ معظمہ میں ہی ایک رسالہ مرتب کیا جس میں اکابر دیوبند کی عبارات کو لفظی و معنوی تحریف کر کے درج کیا گیا، اور طرفہ یہ تماشا یہ کہ ان محبت و اطاعت محمدی میں ڈوبی ہوئی شخصیتوں پر یہ اتہام لگایا گیا، یہ تہمت لگائی گئی کہ معاذ اللہ انہوں نے اپنی کتابوں میں خدا کو جھوٹا کہا ہے اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گالیاں دی ہیں۔ رسالے کو اس طریقے سے مرتب کیا کہ پہلے فرقہ قادیانیہ کے عنوان سے مرزا غلام احمد متبنہ قادیان کی کفریہ عبارتیں درج کی، اور اس کے بعد اکابر دیوبند کو فرقہ وہابیہ کذابیہ اور فرقہ وہابیہ شیطانیہ کے قبیح اور برے عنوانات کے تحت متعدد فرقوں میں تقسیم کیا گیا تاکہ ناواقف لوگ یہ سمجھیں فرقہ قادیانی کی طرح ہندوستان میں یہ بھی کوئی مستقل جدید فرقے پیدا ہوئے ہیں۔ اس رسالے میں اکابر علماء دیوبند میں سے حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد صاحب محدث گنگوہی، فخر العارفین حضرت مولانا خلیل احمد صاحب محدث سہارنپوری، مصنف بذل المجہود شرح ابو داود، اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی خلیفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کی عبارتوں کو توڑ مڑوڑ کر پیش کر کے ان کے اوپر قطعی تکفیر کا فتویٰ صادر کیا، اور یہاں تک لکھا کہ جو شخص ان کو کافر نہ کہے، کافر نہ سمجھے، وہ بھی کافر ہے۔ علماء حرمین شریفین سے اس فتوے کی تصدیقات حاصل کرنے کے لیے مختلف ذرائع وسائل سے کام لیا گیا۔ یہ حضرات چونکہ اکابر دیوبند اور ان کی تصانیف سے پورے طور پر متعارف نہیں تھے، اس لیے رسالے کی مندرجہ عبارات کے پیش نظر اپنی تصدیقات لکھ دیں۔ ان میں سے محتاط علماء نے یہ لکھا کہ اگر واقعی ان کے عقائد ایسے ہیں تو فتویٰ درست ہے۔ حجاز سے واپسی پر کچھ عرصہ سکوت کرنے کے بعد جناب مولوی احمد رضا خان صاحب نے یہ رسالہ حسام الحرمین کے نام سے ہندوستان میں 1325 ہجری میں طبع کرایا۔ المہند علی المفند۔ ان ایام میں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ میں ہی حاضر باش تھے، اور مسجد نبوی میں آپ کا درس بہت عروج پر تھا، لیکن حسام الحرمین کی کاروائی
اس طرح رازداری میں رکھی گئی کہ آپ کو اس وقت تک اس کا مکمل علم نہ ہو سکا۔ اس تکفیری سازش سے مطلع ہونے کے بعد حضرت مدنی نے اکابر علماء حرمین شریفین کو حقیقت حال سے مطلع کیا تو ان حضرات نے 26 سوالات قلم بند کر کے اکابر علماء دیوبند کو جواب کے لیے ارسال کیے بھیجے۔ اس وقت حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ اور حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہو چکا تھا۔ مذکورہ سوالات کے جوابات فخر المحدثین حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے فصیح عربی زبان میں مرتب فرمائے، جس پر اس وقت کے تمام مشاہیر دیوبند مثلا شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، اسوۃ الصلحاء حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری، بقیت السلف حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب محتمم دارالعلوم، ابن حجت الاسلام حضرت نانوتوی، عارف کامل حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند اور مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی نے اپنی تصدیقات تحریر فرمائیں۔ مشاہیر ہند کے علاوہ حجاز، مصر، شام وغیرہ اسلامی ممالک کے مقتدر علماء اور مشائخ نے بھی اپنی تصدیقات سے اس کو مزین فرمایا۔ چنانچہ یہ رسالہ 1325 ہجری میں تحریر ہوا اور المہند علی المفند کے نام سے ملک میں شائع کیا گیا۔ اس رسالے میں مذکورہ سوالات کی روشنی میں اکابر دیوبند کے عقائد حقہ کی تشریح و توضیح کی گئی، جس سے مخالفین و معاندین کی تلبیسات کا پردہ چاک ہو کر بزرگان دیوبند کا حقانی و حقیقی مسلک واضح ہو جاتا ہے۔ گویا کہ المہند علی المفند اکابر دیوبند کی ایک ایسی متفقہ تاریخی دستاویز ہے جس میں دیوبندی مسلک اصولی طور پر محفوظ کر دیا گیا۔